اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے، دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال اور دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے بھی پڑھا وہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو قیمتی صورت اور اس کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس کی اتنی فضیلتیں اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی سے ہر مشکل اور پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین کرام، اللہ والوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ تو ناظرین، جس اللہ والے نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ وہ یہ وظیفہ کیسے کیا کرتے تھے، وہ یہ وظیفہ کیسے پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو، اس وظیفے کو اسی بتائے گئے ترتیب اور طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے بھی بگڑے کام اسی طرح بن جائیں گے جس طرح مجھے جب یہ وظیفہ بتایا گیا اور میں اس وقت جس مشکل اور پریشانی میں تھا، اور جس طرح اللہ نے میری مشکل اور پریشانی دور کی، انشاءاللہ آپ کی بھی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اسی طرح دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام، دو انتہائی طاقتور نام یا رحمان و یا رحیم لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کریں گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کر رکھا ہوگا، اور جب آپ ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، ورنہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد، عورت، بچہ، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کسی مسئلے کا شکار ہے تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے، اور عمومی طور پر مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو مرد حضرات تو لازمی یہ وظیفہ کریں۔ مختصراً یہ کہ کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے فرشتے انسانی شکل میں آ کر آپ کو پیسے دے جائیں گے۔ غیب سے رزق اور دولت حاصل کرنے والا سچا عمل، نماز فجر کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو ایسی کوئی صبح نہ گزرے گی کہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔
ایک دن نماز فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا اور یہ وظیفہ پڑھنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے روز کا معمول بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور یہ وظیفہ بھی قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز اللہ نے قرآن پاک میں واضح کر دی ہے کہ جو انسان اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کرے۔ جو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام اور بشارتیں اور وعید بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتلایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر اور جہالت میں گھرے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی بت پرستی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام نے 1095 سال تبلیغ کی، لیکن ناظرین صرف 80 افراد آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی، اور جب آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین سارا پانی نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم نعوذ باللہ سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند اور تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا، اور یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بنا دی گئی۔ اسی طرح ناظرین، کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کی نعمت یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔
اور ناظرین، ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن وہ بدنصیب لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا، اور عذاب الہی کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ ناظرین، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کرنے کا سب سے بہترین وقت فجر کا ہے، کیونکہ اس وقت پرسکون ماحول ہوتا ہے اور انسان اللہ کی عبادت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آج تک جس نے بھی کیا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑ چکا ہے اور قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں ہمارا پیسہ لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں اور کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں نے یہ عمل بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح ہوتے ہی اس عمل کو پڑھتے مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں اس عمل کو پڑھ کر ضرور دیکھ لینا۔ ناظرین کرام، ویسے تو آپ لوگ ہر صبح اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں اگر صرف ایک دن بھی پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک دن کا عمل اور ایسا سچا عمل کہ آج اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لو کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں افراد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایک دن کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھانا میرا کام ہے۔ عمل کو پہلے سمجھیں، سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی جلدی دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو اسکپ کرتے کرتے، عمل کاٹتے کاٹتے کریں گے تو شاید آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے اور عمل اثر نہ کرے۔ اسی لیے اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ یہ عمل پوری سنجیدگی سے ضرور پڑھ لینا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح ہوتے ہی دیکھ لینا۔ صبح ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ اور دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروباری صورت میں خود پیسے کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بھائی بہن اپنی زندگی میں 1 لاکھ 2 لاکھ کبھی نہیں دیکھا، کبھی کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، تو یہ عمل پڑھنا اور آپ کو جتنی رقم چاہیے اللہ سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے خزانے بھی اگر مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔
ناظرین کرام، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئے، سکون سے، اطمینان سے 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں میں بیٹھ کر کرنے والا عمل نہیں۔ میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھ لیتا ہوں، تو آپ لوگ 1 منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا، وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے، اور جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں، اسی ترتیب اور تعداد میں آپ نے یہ تینوں وظائف کرنے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا وظیفہ کرنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کر لیں تو دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی بڑا ہی کمال، بڑا ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، یہ وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ہے، اور یہ وظیفہ بھی آپ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر اب آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ناظرین، آپ نے سورۃ الاخلاص تیسرے نمبر پر 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، تعداد میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اگر یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں خلوص نیت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، تو شاید یہ وظیفہ کرنے میں آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو فضائل ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ جس ترتیب اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اگر اسی ترتیب اور طریقے سے آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ تینوں وظائف کرنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اپنے رب کریم سے مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔